बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साकिब खान, आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ चीज़ें और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो देखिएगा हमारा चैनल और पूरी वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी, सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान में काम करने वाली 3 बड़ी कार कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। क्यों कर दिए गए हैं, किस वजह से कर दिए गए हैं, वो क्या करना चाह रहे थे, वो क्या नहीं कर रहे थे, ये भी आपको हम मज़ीद आगे वीडियो में बताते हैं। खास कंपनियों ने गाड़ियों की मकामी सतह पर पैदावार नहीं बढ़ाई थी, जबकि कारसाज कंपनियां 2% एक्सपोर्टर से मुतल्लक शर्त भी पूरी नहीं कर पाईं। भाई वो ज़रा काम में सुस्त हो गए थे, सही तरीके से वो काम लोग नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से उनके लाइसेंस मुअत्तल किए गए। वजारत सन्नत व पैदावार के मुताबिक कारसाज कंपनियां गाड़ियों के आला पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स मकामी सतह पर तैयार करने की पाबंद है। इन कंपनीज पर लाजम है कि अपनी प्रोडक्ट का 2% एक्सपोर्ट भी करें, जो कि उन्होंने नहीं किया। ठीक है जी, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर थोड़ी सी पीटीआई के ऊपर भी बात करेंगे, क्या पीटीआई के पास रोने धोने के अलावा कुछ बचा है? लग तो नहीं रहा कि अब इनके पास रोने धोने के अलावा कुछ बचा होगा, सिवाय रोने के। रोज रोना शुरू किया हुआ इन्होंने, कभी कुछ, जब कुछ छोड़ता है उसके ऊपर कीचड़ उछालना, गालियां देना, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ बस। और बचा हुआ कुछ तो वो एक तसल्ली बची हुई है इनके पास। जब तक इन अथॉरिटेटर को गैर कानूनी हकामत पर चैलेंज नहीं किया जाएगा, ये आपके गले की हड्डी बनते रहेंगे। अब कहने का मकसद ये, जब तक इन लोगों को लगाम नहीं डाली जाएगी, इनको कुछ नहीं किया जाएगा, इनको कुछ सज़ा नहीं होगी, उस वक्त तक ये लोग आपके गले की हड्डी बने रहेंगे। क्योंकि अब इनको समझ तो आ नहीं रही। अदारों के ऊपर तनकीद करना, पाकिस्तान को बदनाम करना, इंतशार फैलाना कि पाकिस्तान में ये होने जा रहा है, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में करप्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। तो अब सबसे बड़े डाकू की स्टैंप लगने इनके ऊपर खुद जा रही है। बहुत जल्द ये भी हो जाएगा कि इनके ऊपर ये स्टैंप लग चुकी होगी कि सबसे बड़े डाकू आज तक पाकिस्तान में नहीं देखे आप लोगों ने, तो वो होंगे पीटीआई वाले। ठीक है जी। बेहतर है कि इनको इस मकाम पर लाएं जहां इन्हें महसूस हो। हाँ, मगर ना इसके लिए अवाम है और ना कोई रहनुमा। अगर कोई खड़ा भी हो जाए तो जो अवाम अमरान के लिए ना उठे, क्या वो इस खड़े होने वाले के लिए साथ उठेगी? अवाम तो भाई, अवाम को दिया क्या है आप लोगों ने, जो अवाम आप लोगों का साथ दे? अवाम किसी के साथ भी नहीं है। अब सब ने मुल्क को खाया है, लूटा है और चले गए हैं पैसे बना के। ठीक है जी। अब थोड़ी सी बात नवाज शरीफ के ऊपर होगी हमारी कि जी नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुके हैं तो मियाँ साहब को अरेस्ट किया जाएगा, मियाँ साहब जेल जाएंगे, मियाँ साहब के साथ ये होगा, मियाँ साहब के साथ वो होगा। भाईजान, इस तरह थोड़ी सी गौर से बात सुने, जो हमें अपने ज़राए से, अपनी मालूमात से मालूम हुई हैं। अभी की नहीं, बहुत पहले की भी ये मालूम हो चुकी हैं और पहले भी हमने 1-2 वीडियो में इसका जिक्र कर चुके हैं। सबसे पहली बात, मियाँ साहब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं। मियाँ साहब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं, जेल जाने के लिए नहीं आए। ये आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि मियाँ साहब पाकिस्तान में जेल जाने के लिए नहीं आए, वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं। दूसरी बात, जो मियाँ साहब को प्रोटोकॉल, जिस तरह चीज़ें मिल रही हैं, आधे वज़ीर आज़म तो वो बन चुके हुए हैं। ये नहीं नज़र आ रहा? ये आपको नज़र नहीं आ रहा कि वो आधे वज़ीर आज़म बन चुके हैं? जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, आपके पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, इदारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर वो तजर्बा नहीं करना चाह रहे। मज़ीद किसी ऐसे शख्स को पाकिस्तान दे दिया जाएगा, पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, ऐसा वो कुछ नहीं करना चाह रहे। इसीलिए मियाँ साहब को लाया गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस मुल्क को सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ साहब ही संभालेंगे और संभाल सकते हैं। कुछ सर्वे हुआ है जिसके मुताबिक अब मियाँ साहब के ऊपर लोगों ने एतबार का इजहार किया है सबसे ज़्यादा।
اس میں خان صاحب بھی پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں اب۔ کیا اعتبار کیا ہے کہ جی میاں صاحب ہی اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لا سکتے ہیں، بے روزگاری ختم کر سکتے ہیں، غریب کا سوچ سکتے ہیں، پاکستان میں انویسٹر کو لا سکتے ہیں۔ ایک چیز اور ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ وزیر اعظم تو میاں صاحب چلو بن جائیں گے، اب میاں صاحب کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہوگی کہ وہ اس دفعہ 5 سال پورے کریں گے وزیر اعظم بننے کے بعد۔ وزیر اعظم بننے کے بعد میاں صاحب 5 سال پورے کریں گے، اپنی مدت گورنمنٹ کی پوری کریں گے وہ، کیونکہ انہوں نے جب وہ پاکستان اب واپس آئے ہیں تو ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ ایک تو تبدیلی یہ ہے ان کے پاس کہ اداروں کے ساتھ اب میں نے نہیں لڑنا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ساتھ رہنا ہے، ہم مل کے ملک کو ترقی کے راستے پہ لے کے جائیں گے۔ ایک تو سب سے بڑی تبدیلی وہ یہ لے آئے ہیں اپنے اندر، یہ آ گئی ہے کہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، جو ہر 2 سال 2.5 سال کے بعد ان کا شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ ایسا کچھ بھی اب نہیں کریں گے، وہ اب ملک کا ہی سوچیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے کچھ پلاننگیں، کچھ چیزیں ایسی کی ہوئی ہیں کہ وہ اس دفعہ اپنی فیملی کو بھی زیادہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے مریم نواز کو کوئی بڑی وزارت نہ ملے، کوئی چھوٹی موٹی وزارت مل جائے۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھا جائے تو وہ بھی تھوڑا سا چل رہا ہے سسٹم کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا جائے اس دفعہ یا نہ لگایا جائے۔ اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنتے تو ان کو وفاق میں 2-3 عہدے بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عہدہ دے دیا جائے گا، حمزہ شہباز کو تھوڑا دور رکھا جائے گا، کوئی وزارت نہیں دی جائے گی، ان کو دور رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میاں صاحب کی فیملی ممبرز، جو بھی تعلقات ہیں، ان سب کو اس دفعہ ان چیزوں سے دور رکھا جائے گا، کچھ نہیں دیا جائے گا ان کے لیے، نہ ان کو کوئی کاروبار کرنے دیا جائے گا، نہ ان کو کسی چیز میں انوالو کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنا بندہ بھی کسی ادارے میں نہیں لگوا سکیں گے۔ یہ ایک میاں صاحب نے اپنی پالیسی بنا لی ہے اور اپنے آنے والے لوگوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سب کو یہ چیز بتا دی ہے کہ میں اس دفعہ صرف اور صرف ملک کا سوچنے آیا ہوں، میں آپ لوگوں کا نہیں سوچوں گا، میں آپ لوگوں کو کوئی وزارتیں، کچھ چیزیں کہیں نہیں جانے دوں گا، آپ لوگ سیاست سے دور رہیں گے، ان چیزوں سے دور رہیں گے، آپ ان چیزوں میں عمل دخل نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میاں صاحب نے ان کو دور کر دیا ہے سب کو۔ کیوں کر دیا ہے یہ میاں صاحب خود جانتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب یہ پھر آپشن آ جاتی ہے کہ جی اپنے رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہے، تو میاں صاحب نے اس وجہ سے ان سب کو دور کر دیا ہے۔ تیسری بات، میاں صاحب ہو سکتا ہے ساکھ ڈار صاحب کو سینٹ تو بنا دیں، لیکن وزیر ان کو جو ان کی وزارت ہوتی ہے وہ ان کو نہ مل سکے۔ کیوں نہ مل سکے؟ ان کو لگا ہے کہ میرا یہ فیصلہ جو ہوتا ہے نا ہر دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو میں یہ وزارت ان کو اس دفعہ نہ دوں، تو میں اس کے بغیر دیکھوں کہ میرا ملک کیا کرتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے نہیں چلتا۔ تو اس دفعہ وہ اسحاق ڈار صاحب بھی وزارت پہ نہیں آئیں گے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ سائڈ پر ہی رہیں گے، ان کے لیے بھی اس دفعہ جگہ نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ دوسری طرف جی تھوڑا سا ہم بات کر لیں گے پی ٹی آئی کے اوپر، جو لوگ آج کل بڑا بول رہے ہیں، بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بہت کچھ کہہ بھی رہے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، تو بہت کچھ ہو بھی رہا ہے، اور ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو خان صاحب کی اہلیہ اس وقت کیا کرتی تھی، کیا نہیں کرتی تھی، لوگوں سے انہوں نے کس طرح پیسے لیے، کیسے لیتی تھی، جو پیسے نہیں دیتا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، یہ بھی تھوڑا سا ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ تو جی ذرائع کا کہنا ہے کہ جب بھی زمان پارک یا بنی گالہ کوئی آتا تھا تو بشرا بی بی کی نظریں اس کی جیب پر ہوتی تھیں کہ یہ کام کروانے آیا ہے تو کتنی کرپشن اس سے میں لے سکتی ہوں، کتنا پیسہ اس سے وصولوں گی میں۔ بشرا بی بی نے کبھی کسی نظریاتی ورکر کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ خان صاحب آپ سو رہے تھے؟
جب یہ کام سارے چل رہے تھے، جو آپ کو بتاتا تھا آپ اس کو فارغ کر دیتے، پارٹی سے نکالتے۔ دوران اقتدار بڑے بڑے ٹھیکیدار، سرمایہ دار بینی صاحبہ کے پاس مرید بن کر آتے تھے اور دوسرے ہی دن ان کو اربوں کے ٹھیکے مل جاتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، کہنے والے کہہ رہے ہیں، ذرائع نام ہم لینا نہیں چاہ رہے ان کا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بشریٰ بی بی ہیرے جواہرات کے ساتھ کھیلتی تھی، بتاؤ سنگار کی ویڈیوز بنا کر اپنے کچھ مخصوص عورتوں کو بھیجتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، وہ اتنا ان کے پاس ہیرے چیزیں وغیرہ تھی کہ وہ یہ ویڈیو بنا کے اپنے دوستوں کو شیئر کرتی تھی۔ ظاہری بات ہے ان کے اپنے بھی ورکرز ہوتے ہیں، اپنے انسان کی دوست ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی میں شیئر کرتی تھی کہ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں سے رہا ہے۔ تو وہ اس طرح لوگوں کو کام اور لوگوں کے کام ہوتے تھے، بس جو پیسہ دیتا تھا اسی کا کام ہوتا تھا۔ ملک ریاض کی بیٹی نے بشریٰ بی بی کے پاس چھوٹے بریف کیس میں ایک گفٹ لے کر آئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بشریٰ بی بی کو بر وقت پیسوں کی ادائیگی نہیں کی تو بشریٰ بی بی نے اس کی V8، ٹھیک ہے بھائی، V8 گاڑی کو روک لیا۔ بھائی وہ پیسے نہیں دے سکتا تھا، میرے پاس ابھی نہیں ہے، میں دے دیتا ہوں۔ تو میڈم صاحبہ نے ان کی گاڑی روک لی۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں۔ ایک ہفتے تک گاڑی وزیر اعظم ہاؤس میں کھڑی رہی، ادائیگی کے بعد گاڑی کو جانے دیا۔ دوسری ان کی ایک اور دوست جو ان کا آج بھی بڑا نام چل رہا ہے ٹی ویوں پہ، فرح گوگی۔ فرح گوگی صاحبہ کے بارے میں بشریٰ بی بی کے واضح احکامات تھے کہ ان کے حکم کی تعمیل ہو، جہاں تک کہا گیا تھا کہ گوگی صاحبہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر خان صاحب تو بیچارے نے جانا ہی تھا نا جیل میں، جب پیچھے سے اس طرح کچھ ہو رہا تھا تو صاحبہ آفیسر کو بنگالہ بلا کر بہت ڈانٹتی تھی۔ یہ فرح گوگی صاحبہ تھی کہ وہ لوگوں کو بلا لیتی تھی جب دل کرتا تھا، جو اس کی بات نہیں سنتا تھا تو بلا کے بنگالہ میں یا عثمان پارک میں تو ڈانٹنا شروع کر دیتی تھی، یا آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، آپ کو بتایا نہیں ہے میں کون ہوں، میں بھی وزیر اعظم ہوں، میں بھی وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو وہ بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ تو ناظرین، یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ بھی، عوام بھی تھوڑا سا سوچے کہ ہمارے لیے اچھا کون سوچ رہا ہے اور ہمارے لیے برا کون سوچ رہا ہے۔ ساری چیزیں آپ لوگ بھی ذرا دیکھیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔